لیکن چونکہ اس فیصلے میں ایک سیاسی عنصر بھی ہے تو لیٹ سٹارٹ ود دیٹ پولیٹیکل اینگل فرسٹ. میاں صاحب یہ جو ریٹروسپیکٹو اپیل کے پرانے کیسز میں اپیل کا رائٹ تھا، لگ رہا تھا کہ اس سے دو لوگ خصوصی طور پر فائدہ اٹھا پائیں گے، ایک میاں نواز شریف صاحب اور ایک جہانگیر ترین صاحب. لیکن اب اس فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اے ڈینٹ مسلم لیگ نون کا جو سوچ تھی کہ میاں صاحب آئیں گے اینڈ وہ دوبارہ اہل ہوں گے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تھوڑی پریشانی ہے اس بات پر مسلم لیگ نون ہو سکتی ہے؟ اور میں آپ کو پہلے ایک اور چیز کہہ دوں، آپ نے دو ہیٹ پہننے. آپ اپنا صحافتی ہیٹ برائے مہربانی، مجھے امید ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر نہیں آئے. میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں. جہاں صحافت آپ کو صحافتی ویو دینا چاہیے وہاں کہیے گا کہ یہ میں اب ذاتی ویو دینے لگا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ صحافتی اوپینین ان چیزوں کے اوپر. پھر آپ وزیر اطلاع تو ہیں ہی. دیکھیں یہ اہم فیصلہ ہے، لیکن تمام جو فیصلے ہیں وہ اہم ہی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. کبھی کچھ فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تھا، لیکن اور اس کو اس حد تک جو ریٹروسپیکٹو پیچھے سے کوئی فائدہ ریلیف نہیں ملا. لیکن آپ کو صرف ٹینشن ریٹروسپیکٹو والے کی ہے. مستقبل میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. مطلب فرض کریں کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اگر اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو مستقبل میں کیا پتا کیا ہو جائے. نہیں، ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے نا. مستقبل میں اگر فرض کریں ان کی جماعت اور ان کے اتحادی 2/3 اکثریت سے پارلیمان میں کہ جو آئین کے اندر کوئی ترمیم کر کے اس کو کرتے ہیں تو پھر تو پارلیمنٹ سپریم ہے. ابھی نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا، لیکن وہ واپس آئیں گے. اور پارلیمنٹ سپریم کس حد تک ہے نا، یہی سوال تھا جو بنیادی طور پر آج اس کیس میں تھا کہ کیا پارلیمنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یا نہیں. یہی بنیادی سوال تھا جس کے اوپر ہم کتنے دنوں سے بحث دیکھ رہے ہیں. ایک سیٹ آف ججز کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار اٹ از ناٹ دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، اور سب کچھ میجورٹی جیسے ہم نے دیکھ لیا ان کا اختیار تھا کہ اگر آئین سے متصادم نہیں ہے. سو جو آپ سپریم کی بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے آئندہ بھی، کیونکہ ایک کالعدم قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ ایک شق کو، یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے اس وقت کے ججز ہی کریں گے کہ کیا کسی آرٹیکل کو انہوں نے ایکٹ کو کر سکتے ہیں اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. انڈیا میں کر چکی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو بھی اسٹرائک ڈاؤن، ہمارے ملک میں بھی کر چکے ہیں. سو یہ ممکن ہے کہ اس میں اب یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ آگے جا کے بھی ہوگی. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان، لیکن نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس معاملے پر میرے خیال میں آپ میں اور میرے اندر کوئی اختلاف کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ آئی ایگری. لیکن اس میں شاید ہمارا اختلاف اس بات پر ہوگا، مجھے یہ میرا جو تنخواہ والا معاملہ، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ناک آؤٹس نہیں ہونے چاہیے وزیر اعظم کے. دس از ناٹ دیٹ شوڈ ناٹ سمتھنگ دیٹ شوڈ ہیپن. یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے جی. آپ نے ایک چیز اس میں رکھ دی، اس میں کیوں نہیں کی؟ یہ اتنی تنخواہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اور آپ نے نہیں لی، اور بلیک لا ڈکشنری کے مطابق جو ہے یہ ریسیویبل ہے. یہ میرے خیال میں عمران خان کو کیا سزا ہوئی ہے؟ یہ تو عدالتیں بتائیں گی. عدالتیں بتا چکی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو جج نہیں ہوں. جج نے لکھ دیا فیصلہ اپنا. دیکھیں ابھی اتنا بڑا فیصلہ عمران خان آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، 3 سال سزا دی جس میں. ہاں، لیکن وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو پروسیس ہے وہ ابھی کنٹینیوڈ ہے نا. ابھی وہ اپنی فنالٹی کو نہیں پہنچا، حتمی اس پہ نہیں پہنچا. آپ کو لگتا ہے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میاں صاحب کو آپ کو پتا؟ کیونکہ اس پہ بہت بحثیں ہوئی ہیں قانونی، اور جب میں صحافت میں تھا اس وقت بھی قانونی ماہرین سے بہت گفتگو ہوئی ہے. اور یہ لگتا ایسا ہے، وہ جس کو آپ کے قانونی ماہرین پرائما فیشی کہتے ہیں، تو اس میں لگتا ہے بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے. لیکن عمران خان کا آپ کو نہیں پتا؟
میں اس پر اس میں خالی یہ کہا نا کہ آپ کو اس کھانے میں لکھنا چاہیے تھا، اس میں کیوں نہیں لکھا؟ یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہی ہے نا. میرے خیال میں کیونکہ ان کا کیس فنالٹی کو نہیں پہنچا، تو اس لیے میں اپنے آپ کو اس پر تبصرہ کرنے سے روکوں. سیاسی طور پہ بھی تھوڑی سی امپراپر چیز ہوگی نا. آپ حکومت نے اس کو باہر رکھنا ہے، تو اب اس کے اوپر کیسے؟ نہیں، ہماری حکومت نے ان کو باہر نہیں رکھا. یہ ان کو باہر رکھنے کا کام جو ہے وہ پہلے سے شروع تھا. اور پہلے ہی خبر. ہاں جی، کون رکھ رہا ہے باہر ان کو؟ رکھنے والے، جنہوں نے باہر رکھنا ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جو قانون کی تشریح کر سکتے. ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ویسے بھی آپ کو پتا، جب ہم پہلی دفعہ ملے کھانے پہ، میں نے اس وقت بھی آپ سے پوچھا تھا. میں کہا آپ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ایک ہوتا نا، ایک بندے کی ایک پرسپشن ہوتی ہے. ہم لوگ اپنی برادری کے لوگوں کو تو جانتے ہیں کہ کون ویئر ڈو دے اسٹینڈ آن ڈفرنٹ ایشوز. آپ اس اسٹیبلشمنٹ آپ کدھر آ گئے؟ میں ایک قانونی اور آئینی حکومت کا وزیر ہوں، اور یہ قانون جو ہے وہ عظیم جو 18ویں ترمیم تھی اس کے دوران آیا تھا، جس میں آرٹیکل 224 کے اندر ترمیم کی گئی تھی. اب میرے ذاتی خیالات اس ترمیم کے بارے میں کیا ہیں؟ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کا سیاسی رول کے خلاف ہیں؟ میں تمام غیر منتخب اداروں کی سیاست میں ملوث ہونے کا مخالف ہوں. بالکل. آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن سے جب ان کا سوال پوچھا گیا، ابھی امریکہ میں تھے، انہوں نے کہا انسٹیٹیوشن اٹس ہیئر ٹو اسٹے فار دا فورسیبل فیوچر ان پاکستان's پالیٹکس. Well, pragmatically, realistically, honestly, if I have to answer it affirmative, yes. وہ کہتے ہیں کہ ان کا رول ہے پاکستان کی سیاست میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب ٹھیک کہتے ہیں؟ دیکھیں، کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ دو الگ سوال. ان کا آگے بھی رول ہوگا، یہ بھی بات انہوں نے کہی. دیکھیں، جو ہمارے ملک کے اندر جو جمہوریت کا ارتقاء ہے وہ ایک بہت طویل ایک عمل ہے، اور میرے خیال میں ہماری ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. سولنگی صاحب، ہم تو بڑی برسا یہ ڈیبیٹیں کرتے رہے آپس میں. یہ آپ کی خواہش سے نہیں ہوگا. خواہش سے ہی ہوگا نا؟ نہیں، خواہش سے نہیں ہوگا. جب تک آپ کے جو جمہوری ادارے اور جمہوری جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، وہ جب تک اپنی استعداد بہتر نہیں بنائیں گی، عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گی، خود جماعتوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں ہوگی، تو یہ جو خواب ہے نا سویلین بالادستی کا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہوری حکومت نواز شریف کی تھی اور میاں نواز شریف کو ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا، تو ٹھیک نکالا گیا. استطاعت ہی نہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں. نہیں، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ میں غیر منتخب افراد اور اداروں کی سیاست میں ملوث ہونے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. لیکن مسئلہ شروع ہوتا جو زمینی حقائق ہیں پاکستان کی جو تاریخ، پالیٹیشینز آر ناٹ فٹ ٹو گورن. نہیں، میں نے یہ بالکل تو آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہ میں یہ نہیں حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی قابلیت بڑھانی ہوگی.